لے لیا کیا چھری چھپا دیا، اب مجھے لٹا دو، اب میں مر جاؤں فکر مت کرنا، اسی میں کفنا دینا اور میرے کو زمین میں دفنا دینا۔ سائڈ پہ رکھا اور ایسے ایسے پھر لٹایا، ابھی چھری رکھا۔ ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ اور حضرت ابراہیم نے کیسا کیسا امتحان دیا میرے پیاروں، صرف کس کو راضی کرنا تھا؟ بولو کس کو راضی کرنا تھا؟ آج آپ کا بھی بچہ ہے، میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میری بھی چھوٹی نواسی ہے، آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ سچ بتانا، اللہ کی قسم کھا کر کہنا، چھوٹے چھوٹے بچے ہم کو اچھے لگتے کہ نہیں لگتے؟ ہاں بچہ بڑا ہو گیا، 16-17 سال کا ہو گیا، اب اتنی محبت نہیں رہی، لیکن جب وہی بچہ 2 سال کا تھا، 3 سال کا تھا، 5 سال کا تھا، 8 سال کا تھا، بتاؤ ہم کو پیار آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ کیا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کتنے سال کے اسماعیل؟ بولو نا کتنے سال کے؟ 7 سال۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، نبی تھے نا، حضرت ابراہیم نبی تھے، اور کس کے دوست تھے؟ اور اللہ نے دوست بنایا تھا، پیغمبر تھے، نبی تھے، لیکن اللہ نے خواب میں حکم دیا، خواب میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری۔ دیکھو مجھے پوری قربانی کا واقعہ نہیں سنانا، صرف پوائنٹ سناتا ہوں۔ اللہ نے خواب میں حکم دیا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، اور نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ بولو نبی کا خواب کیا کرنا چاہیے تھا؟ صبح میں بیٹے کو لٹا دیتے، چھری چلا دیتے، کر سکتے تھے نا؟ حضرت ابراہیم نے کیا نہیں کیا، کیونکہ اسماعیل سے بہت پیار تھا۔ حضرت اسماعیل سے اتنا پیار تھا کہ کتابوں میں لکھا حضرت ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک اسماعیل کو نہیں کھلاتے تھے، تھک کے آتے تھے پانی نہیں پیتے تھے، پہلے اسماعیل کو پانی پلاتے تھے، اپنے قریب میں سلاتے تھے، ہر وقت پیار کرتے تھے، ان کو گھمانے لے کے جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم پورے 24 گھنٹے گزر گئے، بولو گلے پہ چھری چلائی، پھر سوئے، پھر خواب میں اللہ کا حکم آیا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، پورا دن گزر گیا، تیسری رات اللہ کا حکم آیا، ابراہیم کیا میری بات کو نہیں مانو گے؟ میں نے دوست بنایا ہے تم کو، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاؤ گے؟ بہت محبت ہے، لیکن وہ محبت پیچھے کر دو، میری محبت آگے کر دو۔ بس یہ سننا تھا۔ صبح صبح میں لے لیا کیا چھری چھپا دیا، صبح نہلایا دھلایا، حاجرہ کو کہا، حضرت حاجرہ کو کہا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کہا نہلاؤ دھلاؤ، آج گھمانے لے جانا ہے۔ صبح صبح میں چلے۔ ارے میرے پیارو، وہ کاش ہم کو قرآن کی عربی سمجھ میں آئی ہوتی اور قرآن پڑھ کے روئے ہوتے، کیونکہ جب حضرت اسماعیل کو انگلی پکڑ کے لے گئے نا تو حضرت اسماعیل بھاگ گئے۔ کیوں بھاگے؟ کیونکہ عادت تھی، وہ بھاگتے تھے حضرت ابراہیم پکڑنے جاتے تھے، پھر حضرت ابراہیم بھاگتے تھے تو وہ پکڑنے جاتے، اور دونوں وقت میں حضرت ابراہیم پکڑے جاتے تو حضرت اسماعیل خوش ہو جاتے، میں نے ابا کو پکڑ لیا، میں نے ابا کو پکڑ لیا۔ چھوٹے بچے کو ایسا ہی خوش کیا جاتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل بھاگنے لگے، کہا ابا پکڑو نا، ابا پکڑو نا۔ آج پکڑیں گے حضرت ابراہیم، چھری ہے اور انتظار کر رہے شاید کوئی فیصلہ بدل جائے۔ حضرت ابراہیم رونے لگے۔ تو 7 سال کے بیٹے نے پہلی مرتبہ ابا کو روتے ہوئے دیکھا، کہا ابا آپ رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا تجھے ذبح کر دینا ہے، تیرے گلے پہ چھری چلانا ہے۔ تب بیٹا پھر بھاگے۔ کون بیٹے؟ حضرت سننا، حضرت اسماعیل بھاگے، کہا اللہ ابا آپ میرے گلے پہ چھری، آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ تو رات کو سوتے بھی نہیں میرے بغیر، آپ تو کھاتے بھی نہیں میرے بغیر۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا یوں گلے لگائے، کہا بیٹا اب بھی پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن کروں کیا؟ اللہ کا حکم ہے کہ تیرے گلے پر چھری چلا دوں۔ تو حضرت اسماعیل یوں آئے، کہا اللہ کا حکم ہے تو دیر کیوں کرتے؟ چھری چلانا تمہارا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا۔ کتنے سال کا بچہ؟ بولو کتنے سال کا بچہ؟ اللہ نے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء
اللہ من الصابرین. کہا ابا چھری چلا دو. میرے پیاروں میں پوری قربانی کا واقعہ نہیں بتاتا, صرف اتنا بتاتا ہوں کہ مینا کے وہ میدان میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا, پورا چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا, یوں لٹایا, دیکھو ایسے لٹایا, مجھے دیکھنا, یوں ایسے ایسے یوں لٹایا. کہا بیٹا یہ اوپر کر دو. 7 سال کے بیٹے کو یہ اوپر کرایا کہ یہاں چھری چلاؤں گا. کیوں ایسے اوپر کرایا؟ معلوم ہے جب چھری رکھی ہے نا, کس نے؟ حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. سنا ہے آپ نے کبھی؟ کھڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم چونکے, بیٹا تم تو تیار تھے نا, کیا ہو گیا؟ کہا ابا ابھی بھی تیار ہوں, ابھی بھی تیار ہوں, لیکن ابا چھری چلاؤ گے مر جاؤں گا. کفن کا کپڑا لایا, کس میں مجھے کفناؤ گے؟ دفن کرنے سے پہلے کفن تو پہنانا پڑے گا نا, کفن کا کپڑا لایا. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا کبھی کوئی باپ کو دیکھا بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے چلتا؟ پرنام بٹ میں کوئی باپ کو دیکھا کہ کفن کا کپڑا لے کے چلتا ہوں؟ کیوں لے کے چلتا؟ میرے بیٹے کا کفنانے کا انتظار کرتا ہوں. کوئی نہیں کرے گا. ارے باپ بیٹا شرابی کبابی ہوگا تو بھی باپ نہیں کرے گا. تو یہ تو اسماعیل کی عمر ہی کتنی تھی. اے بیٹا میں کہاں سے کفن کا کپڑا لاتا؟ میں تو انتظار میں ہوں کہ اللہ شاید قانون بدل دیتا, مگر اللہ قانون بدلنے والا نہیں ہے. اس لیے بیٹے لیٹ جاؤ. حضرت اسماعیل نے کہا نہیں لیٹوں گا, یہ میرے اوپر کی چادر یہ لے لو, اس کو سائڈ پر رکھو اور اب مجھے لٹا دو. اب میں مر جاؤں فکر مت کرنا, اسی میں کفنا دینا اور میرے کو زمین میں دفنا دینا. میرے پیاروں سچ بتاؤ, جب حضرت اسماعیل نے وہ اتار کر حضرت ابراہیم کو دیا ہوگا, حضرت ابراہیم نے کیسے لیا ہوگا؟ میرے بیٹے کا کپڑا ابھی زندہ ہے, اسی میں کفن دینا ہے. خیر حضرت ابراہیم نے سائڈ پہ رکھا اور ایسے ایسے پھر لٹایا. ابھی چھری رکھی, بولو چھری رکھی, کہ حضرت ابراہیم نے چھری رکھی. حضرت اسماعیل پھر کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ تم دوسری مرتبہ کھڑے ہو گئے, میں چھری چلانے جاتا ہوں تم کھڑے ہو جاتے ہو. حضرت اسماعیل نے فرمایا, کتنی عمر تھی حضرت اسماعیل؟ کہا ابا آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے, آپ کا ہاتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے, آپ چھری رکھتے ہو نا ایسا ایسا ہاتھ کانپ رہا ہے. ابا ایسا کانپو گے تو نہیں چلے گا. ابا آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے, آپ ایک کام کرو مجھے الٹا لٹا دو, میں الٹا لیٹتا ہوں تاکہ آپ میرے گردن سے چھری چلاؤ, تاکہ جب چھری چلاؤ گے نا میرا چہرہ سامنے نہیں آئے گا, اللہ کی محبت سامنے آ جائے گی. میرا چہرہ سامنے نہیں آئے گا. اللہ کی بات بالکل ایسی ہے. ارے بیٹے کو الٹا لٹاؤ کہ سیدھا لٹاؤ, چھری تو بیٹے کے گلے پر چلے گی نا, بیٹا تو یاد آئے گا. لیکن بیٹے اسماعیل کہتے ابا آپ کا ہاتھ بہت کانپتا ہے, میں روؤں گا چلاؤں گا چیخوں گا آپ کا ہاتھ کانپ جائے گا, الٹا لٹا دو, جتنا رونا ہے رو لوں گا, جتنا چلانا ہے چلا لوں گا, آپ چھری چلا دینا. بیٹے کا چہرہ سامنے نہیں ہوگا, اللہ کی محبت سامنے ہوگی. اور ایک روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے کیا کہا معلوم؟ ابا آپ جب صبح میں میرے کو لے کے نکلے میری ماں کو بتایا تھا؟ ماں کون؟ حضرت حاجرہ. بتایا تھا؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں بتایا تھا. کہا ان کو نہیں بتایا, نکلتے وقت مجھے بتا دیتے, کم از کم آخری مرتبہ ماں سے معافی تو مانگ لیتا, ماں کے گلے تو لگ جاتا, ماں کی دعا تو لے لیتا. خیر اب تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم نے الٹا لٹا دیا, بولو کیسا لٹا دیا؟ الٹا لٹا دیا, لیکن ہمت نہیں ہو رہی کس کے چلانے کی, چھری چلانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کیا کروں اللہ نے کہا چھری چلاؤ. نہیں اللہ میرا بیٹا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے میرے بیٹے کا, اللہ میرے بیٹے کا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ نے کہا چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میرے ہاتھ کانپ جاتے, میرے ہاتھ کانپتے. کہا وہ کپڑا رکھا ہے نا, کپڑا تھا نا بازو میں, کہا کپڑے کو آنکھ پہ باندھ دو, پٹی باندھ دو آنکھ پہ, تاکہ پٹی باندھ دو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا, پٹی باندھو. حضرت ابراہیم نے وہ جو کپڑا تھا نا سائڈ پر وہ لے کے آنکھ پہ برابر مضبوط پٹی باندھی. اللہ نے کہا چھری چلاؤ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر بولو چھری رکھی, بس چھری رکھی اور چلانا تھا. اللہ نے
اسماعیل کو ہٹایا اور جنت کا جانور رکھ دیا. اور حضرت ابراہیم چلاتے گئے چھری, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, اور وہ جنت کے جانور پر چھری چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی. مگر روایت میں لکھا حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر کیا تھا آپ کو معلوم ہی نہیں. سمجھ گئے میرا بیٹا, بولو میرا بیٹا گیا. کتنی مرتبہ چھری چلا دیا, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم ایسے بیٹھے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکے جا رہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم پٹی کھولو, ابراہیم پٹی کھولو آنکھوں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کیسے پٹی کھولوں, سامنے میرے بیٹے کی لاش ہوگی, تھوڑی دیر تو رہنے دے پٹی, اتنا جلدی بیٹے کی لاش نہیں دیکھ پاؤں گا. اللہ نے فرمایا کھولو پٹی کھولو. حضرت ابراہیم نے جیسے پٹی کھولی تو سامنے جنت کا دمبا ذبح ہوا. تو فوراً کہا این ابنی اسماعیل, کہا میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے. سامنے دیکھا درخت کے پیچھے اسماعیل کھڑے کھڑے مسکرا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. جیسے دیکھا کوئی اور باپ ہوتا میری طرح ہوتا, جاتا بیٹے کو گلے لگا دیتا. حضرت ابراہیم گئے نہیں, سیدھے سجدے میں. بولو کہاں پر؟ حضرت ابراہیم کہاں پر چلے گئے؟ سجدے میں. اور سجدے میں جا کر کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ سیدھے سجدے میں, اور جا کر کیا کہا, کیا اللہ آپ کو قربانی پسند نہیں آئی؟ اللہ میرے بیٹے کا ذبح کرنا آپ کو پسند نہیں آیا؟ کہ اللہ آپ نے میرے بیٹے کو ہٹا دیا. اللہ میں تو تیار ہو گیا تھا نا, اللہ آنکھوں پہ پٹی بھی باندھا, اللہ ہاتھ کانپتے تھے پھر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلایا. اللہ میں نے تو کوئی کمی نہیں کی, اللہ آپ نے بیٹے کو کیوں ہٹا دیا؟ کیا آپ کو میری ادا پسند نہیں آئی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم جاؤ, میرے امتحان میں کامیاب ہو گئے. آج تک دنیا والے تمہیں سلام کرتے تھے, اب صبح ہوگی شام ہوگی, پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں سلام کرے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن میں ساتھ میں پڑھو نا, فلما اسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. میرے پیارو مجھے یہی کہنا ہے, سب سے بڑا کون ہے؟ وہ اللہ نے ہم سے اتنا بڑا امتحان تو نہیں لیا نا. کورونا آیا, لاشیں دیکھی, جنازے اٹھے, قبرستان بھر گیا, ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر کم ہو گیا, آکسیجن کم ہو گیا. اس پروردگار کا کتنا احسان ہے, ہم کو رات کو بھوکا نہیں سلایا, ہم کو پیاسا نہیں کر پایا. آج بھی ہم گناہ کرتے ہیں, گرمی لگتی ہے اللہ نے ٹھنڈے کا انتظام کر دیا, ٹھنڈ لگتی ہے اللہ نے گرم کا انتظام کر دیا. اللہ کبھی نہیں پوچھتا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے, اے میرا بندہ کیوں مجھے دھوکہ دیتا ہے, ہم نے تمہارا کیا بگاڑا, ہم نے رات دیا, دن دیا, بیوی دی, بچے دیے, کھانا دیا, پینا دیا, کپڑا دیا, اے میرا بندہ کیوں مجھے دھوکہ دیتا؟ بولو اللہ نے کبھی پوچھا ہم سے؟ پھر میرے پیاروں کیوں ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا, اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت نہیں آتی؟ اس لیے آج پہلا کام ارادہ کرو, ہر وقت ہمارا ایک دھیان رہے گا, کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو بھائی, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. میرے پیارو اللہ والوں سے تعلق جوڑو.
जफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें।